7 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، رزق میں فراخی آتی ہے، مالداری آتی ہے، غربت سے نجات ملتا ہے، فاقہ فقر سے نجات ملتا ہے۔ اور ان 7 چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اب ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بات میں، اللہ تعالیٰ کے کلام میں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں سوچ بھی ہم نہیں سکتے ہیں کہ اس میں شک ہو، جھوٹ ہو، نعوذ باللہ، بالکل سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ اور میں قسم کھاتا ہوں کہ خدا کی قسم ان میں سے ایک چیز کو میں نے آزمایا ہے، وہ آخر میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا کہ میرے قرآن مجید پر ہاتھ ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ ایک چیز پر ہم نے تجربہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنا رزق دیا، اتنا رزق دیا، اتنی فراخ رزق دیا ہے کہ ہر چیز 60-70 موجود ہے، ہر چیز ضرورت سے زیادہ موجود ہے، لیکن کبھی کبھار میں سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہوں کہ یہ کہاں سے آ رہے ہیں، سمجھ میں بھی نہیں آتے ہیں کہ یہ کہاں آ رہے ہیں، کہاں سے آتے ہیں۔ اس پر میں اکثر سوچتا ہوں کہ یہ کدھر سے آ گیا ہے، یہ فراخ رزق کی۔ اب یہ صرف میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، اپنے پورے گھر کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارے 3 گھر ہیں، ایک گھر یہ ادھر ہے، 2 گھر کہیں اور پر ہے۔ اب 3 گھر سنبھالنا بہت مشکل ہو جاتے، لیکن خدا کی قسم بچے کے پاس اتنے آسائشیں موجود ہیں کہ میں اس کے بارے میں آپ لوگوں کے ساتھ بات بھی نہیں کر سکتا ہوں۔ یہ ہے فراخ رزق کی، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی مدد، وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ پہلے ترتیب وار آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ ان میں سے سب سے پہلے نمبر پر ہے نماز، 5 وقت کی نماز پڑھنا۔ جب انسان 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر کرم فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے عمر میں، مال میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر ہے استغفار۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو شخص استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ فرماتا ہے۔ استغفار فرماتے ہیں وہ گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں، جب گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ پھر جو شخص اللہ تعالیٰ کے قریب ہو، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی تنگ دستی نہیں دیتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ہے والدین کی خدمت کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص چاہے کہ مالداری آئے، فراخ رزق کیا جائے، تنگ دستی سے نجات ہو، اس شخص کو چاہیے کہ والدین کی خدمت کرے۔ اب یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، اس میں ہم یہ بھی نہیں سوچ سکتے ہیں کہ شاید نہ مل جائے، فراخ رزق کی نہ مل جائے، یہ بہت غلط باتیں ہیں۔ اور آپ نے سنا ہوگا اس کے متعلق والدین کے بارے میں کہ جو شخص مالداری چاہے اس کو چاہیے کہ اپنے والد کی خدمت کرے، اور جو شخص چاہے کہ میری عمر میں اضافہ ہو اس کو چاہیے کہ والدہ کی خدمت کریں۔ اور چوتھے نمبر پر ہے حلال رزق، پاکیزہ رزق کمائیں۔ پاکیزہ رزق چاہے تھوڑا بھی ہو اس میں برکت ضرور ہوتا ہے۔ حرام کمائی اگرچہ لاکھوں کروڑوں میں کیوں نہ ہو، اس میں برکت نہیں ہوتی ہے، پریشانیاں ہوں گی، بیماریاں ہوں گی، بے سکونی ہوگی۔ اچھا، وہ بندہ ادھر اس دنیا میں بھی ناراض ہوتا ہے اور اس دنیا میں بھی ناراض ضرور ہوگا، کیونکہ حرام کمائی ہے، حرام کمائی سے تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ اور 5ویں نمبر پر ہے سورۃ الواقعہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الواقعہ کے متعلق صحابہ اکرام سے فرمایا کہ جو شخص چاہے کہ فاقہ، فقیری، تنگ دستی میرے گھر مجھ تک پہنچ بھی نہ جائے، اس شخص کو چاہیے کہ وہ ہر روز مغرب کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد سورۃ الواقعہ کو پڑھے۔ اور چھٹے نمبر پر ہے یا واسعو۔ یا واسعو کا ورد آپ صبح بھی 300 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد یا فجر کی نماز یا اشراق تک جب بھی آپ پڑھیں، یا مغرب کی نماز کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام یا واسعو 300 مرتبہ پڑھیں۔ اس پر زیادہ سے زیادہ وقت لگے گا، 5 منٹ لگیں گے، لیکن اس کے برکات بہت زیادہ ہیں۔ اور 7ویں نمبر پر جو میں آپ کو بتانے والا تھا، جو میں نے اپنے متعلق بھی بتایا تھا، ان تمام چیزوں کے ساتھ، نماز کے ساتھ، حلال کمائی کے ساتھ، وہ ہے توکل۔ اور اللہ تعالیٰ نے توکل کے متعلق قرآن مجید میں بار بار فرمایا، آپ اللہ تعالیٰ پر توکل کرو۔ اللہ تعالیٰ پر آپ کا توکل ہوگا، میں گارنٹی کے ساتھ آپ کو کہتا ہوں کہ تنگ دستی، فقر آپ کے قریب بھی نہیں آئے گا۔ آپ کو آئے گا تو نہیں، آپ کے قریب بھی نہیں آئے گا۔ تو ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اسلامی تعلیمات کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر، قرآن پر عمل کریں، جتنے بھی مصیبتیں ہیں وہ آپ سے ہٹ جائیں گے۔ اور دوسری بات میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فقر سے پناہ مانگی ہے، غریبی سے پناہ مانگی ہے۔ غریبی ایک بہت گندی چیز ہے، اس پر آپ نے نہیں بیٹھنا ہے کہ غریبی ہے تو کیا ہوا،